دفتر اول کا مکتوب نمبر 129، مکتوب کے لیے حضرت سید نظام رحمۃ اللہ علیہ۔ موضوع ہے کہ انسانیت کی جامعیت اجزاء عشرہ سے مرکب ہے۔ یا اللہ، دیکھیں انسان کو اللہ جل شانہ نے ایک خاص شان عطا فرمائی ہے۔ اب تھوڑا سا اندازہ کر لو نا، یہی انسان ہے جس میں بہت بڑے اولیاء اللہ بھی ہیں، اور یہی انسان ہے جس میں فرعون، حامان، شداد اور یہ بھی ہے۔ اتنا بڑا مطلب جو ہے نا اس میں وہ ہے ڈومین ہے، اس کے اندر یہ آگے پیچھے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو جامع ترین فرمایا گیا کہ اس میں تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ ہاں جی، ہر چیز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ جانور صرف وہی کر سکتا ہے جو جبلت میں ہے، اس کو سوچنے کا اس کا تو وہ نہیں ہے، مطلب ہاں وہ بس جو اس کے اندر پروگرام ڈالا گیا اسی کے مطابق ہوگا، لہٰذا وہ نہ مطلب یہ کہ اس کو سزا ہے نہ اس کو جزا ہے۔ ہاں جی، مطلب وہ بس یہاں اپنی زندگی پورا کر کے بس چلا جائے گا، بس ختم ہو جائے گا۔ جبکہ انسان جو ہے اس کو ایک طرف تو اتنا زبردست قرب حاصل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور دوسری طرف اتنی دوری حاصل ہو سکتی ہے۔ اب وہ جو قرب حاصل ہوتا ہے اس دوری سے نکلنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہاں جی، وہ دوری سے نکلنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر یہ دوری نہ ہوتی تو وہ قرب بھی نہ ہوتا۔ ہاں جی، کیونکہ ابتلا ہے، یعنی برائی کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، ہاں جی، مواقع ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود انسان محض اللہ تعالیٰ کی محبت سے کی وجہ سے، اللہ کے حکم سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرے، تو یہ بڑا یہی اس کا کمال ہے۔ تو وہ کمال اس کو حاصل ان چیزوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ مثلا ایک اندھا ہے، وہ کہہ دے جی میں بد نظری نہیں کرتا، تو کتنا ثواب ملے گا؟ کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کی وجہ کر ہی نہیں سکتا۔ ثواب اس کو ملے گا جو کر سکتا ہو نہ کرے۔ حضرت سید سلیمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہماری رحمانیت یہ ہے کہ شباب ہو، تنہائی ہو، موقع ہو اور دعوت ہو، اور پھر ہم کہیں کہ نہیں اللہ کا خوف، یہ بات۔ ہاں جی، مطلب موقع نہیں پھر بھی کام نہیں، دعوت نہیں پھر بھی کام نہیں۔ ہاں جی، اس طرح اور وہی ساری چیزیں ہو تو پھر اس کے بعد پھر جو ہے نا مطلب، یعنی ایک انسان ہے جب کسی برائی پر اس کو اختیار حاصل ہو جائے اور وہ اللہ کے خوف سے رک جائے تو اس وقت اس کا کام بن جاتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اس کی جو دوری ہے وہ ذریعہ بنتی ہے قرب کا۔ ہاں جی، تو بہرحال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھو نا، یعنی ایک انسان کہتا ہے بھئی یہ کیا میں پتہ نہیں گمراہی ہوں پنسا ہو۔ ایک دفعہ سید منیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے تھے، تو میں نے ذرا اپنے انداز میں بات کی۔ میں نے کہا حضرت اب تو بالکل لوگ سنتے بھی نہیں ہوئے، ایسا بھی نہیں ہو، پلانٹ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اپنا بکیڑا بتا دیا۔ تو حضرت نے فرمایا شاہ صاحب اسی حال میں کام کرنا ہوگا، پیغمبر مسلمانوں میں نہیں آتے، کافروں میں آتے ہیں، پیغمبر کافروں میں آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسی ماحول میں کام کرنا ہے، جیسے ماحول بھی ہے اسی ماحول میں کام کرنا ہے۔ تو بات تو یہی ہے، ہمیں اپنی مرضی کا ماحول تھوڑا ملے گا۔ ہاں جی، تو جیسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں سے بڑا حسن سلوک کرتا ہوں اور میرے ساتھ وہ یہ کرتے ہیں۔ پھر میں اگر واقعتاً ایسا ہے تو پھر تو بڑی فضیلت بتائی، پتہ نہیں مجھے تفصیل نہیں معلوم کہ کیا کیا فرمایا، پھر تو یہ تجھے ملے۔ یہ حدیث شریف سے گزری ہے۔
ہے موجود. بہرحال یہ ذرا دیکھ لیں نیٹ پر یہ حدیث شریف. ہاں جی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یعنی اگر ہم لوگ کو تفاہم ہو گئے تو ہم اپنے لیے آئیڈیل انوائرمنٹ تلاش کریں گے. تو وہ ایسا نہیں ہے، وہ ملے گا نہیں. تو پھر اپنے آپ کو معذور سمجھیں گے، بھائی کام نہیں ہو رہا، ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں. بھائی حالات جو بھی ہیں ان حالات میں تمہیں کرنا کیا یہ جان لو، اور کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. ہاں آسانیاں دیں گے، جیسے انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہوگا، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھنا ہوگا. یہ سب چیزیں ہیں وہ فقہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کام تو کرنا پڑے گا، بے ہمت نہیں ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنا تعلق خاص نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.